وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں دنیا سے چلے جاؤں اور میرے 100 بیٹے شاہ سوار ہوں، اس لیے کہ جو بچہ آگے چلا گیا ہے وہ میرے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ وزن پیدا کریں گی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے جو نامہ اعمال میں بہت زیادہ وزن پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گے۔ اور فرمایا 5ویں چیز والولد الصالح یتوفی للمرء المسلم فیحتسبہ، کسی مسلمان کا بچہ بچپن کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، یہ اس کے نامہ اعمال کو بہت زیادہ وزنی کر دے گا۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ما تعدون الرقوب فیکم، بے اولاد شخص تم کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے اولاد شخص وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بے اولاد شخص وہ ہے جس کا کوئی بیٹا بچپن میں دنیا سے انتقال نہ کر گیا ہو، اس لیے کہ یہ وہ بیٹا ہے جو دنیا میں انتقال کر جاتا، آخرت میں یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے باپ کے لیے سفارش کرتا۔ تو فرمایا وہ بے اولاد ہے جس کا کوئی بیٹا بچپن میں دنیا سے انتقال نہیں کر گیا، اس لیے کہ آخرت میں اس کا سفارشی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی اولاد میں سے سفارشی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک شخص ایک عورت ایک بچے کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ گئی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بچے میرے انتقال کر چکے ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ اس بیٹے کو زندگی دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے 3 بچوں کو دفن کیا ہے؟ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم خوش ہو جاؤ، وہ تینوں بچے جہنم کے سامنے ایک بہت بڑی آڑ بن گئے، وہ تینوں بچے جہنم کے سامنے ایک بہت بڑی آڑ بن گئے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دن پوچھا کہ وہ 15 دن سے مسجد میں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس پر انہیں بڑا زیادہ غم ہے، اور اسی لیے وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں غم کی وجہ سے آ نہیں پا رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جب بھی تم جنت کے کسی بھی دروازے پر جاؤ گے تو تمہارا یہ بیٹا وہاں پر کھڑا ہوا ہوگا اور اللہ کے سامنے تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب اس کو اللہ حکم دے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ تو وہ کہے گا یا اللہ جب تک میرے والدین کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہوتا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ تم اپنے والدین کو بھی لے جاؤ، تو وہ بیٹا اپنے والدین کے لیے سفارش کا ذریعہ اور سبب بنے گا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کی اولاد وہ بچہ جو مکمل ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ سے اس کا حمل ساقط ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بچہ بھی اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا اور اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لے گا۔ ابن شوذب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جنت سے نکلے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ گلاس ہیں جن کے اندر پانی ہے۔ تو میں نے اپنے ایک بھتیجے کو دیکھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی تم پانی پلا دو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم صرف اپنے والدین کو پلا سکتے ہو اور کسی کو نہیں پلا سکتے۔ فرماتے مجھے بڑی حسرت ہوئی کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ایسی ہوتی جو بچپن کی حالت میں دنیا سے چلی جاتی اور آگے جا کر وہ میرے لیے نجات اور سفارش کا ذریعہ اور سبب بنتی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قیمتی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کوئی بچہ ہی دنیا سے نہ گیا تو اس کے لیے سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں پریشان نہ ہو، جس کا کوئی بچہ بھی نہ گیا میں اس کے لیے سفارش کروں۔
کتنے خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. جس کے تو بچے چلے گئے اس کے تو بچے سفارشی بن گئے. فرمایا جس کا بچہ نہیں ہوگا میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلواؤں گا, میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا, میں جہنم میں جانے سے روک لوں گا. تو اللہ نے دیکھیے کتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے لیے کتنی لمبی سوچ رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی اولاد ساری جوان ہوتی ہے, والدین کی خدمت کرتی ہے, فرمایا ایسے آدمی کے لیے میں سفارشی بن جاؤں گا. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس شکر کی ہی ایک شکل ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس عمل میں مصروف کر لے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے ایک امتی کا نامہ اعمال میں نیکیوں والا پلڑا, اس میں نیکیاں کم ہو گئی ہیں, لیکن اس کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے دنیا سے چلے گئے وہ سارے کے سارے بوجھ بن کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں بیٹھ گئے اور انہیں جھکا دیا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش میں. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بشانك. اللهم صل وسلم على نبيك المجتبى وحبيبك المرتضى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. صلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.